السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل، کرم، احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ الفرقان، الشعراء اور النمل کا خلاصہ اور ان کے مضامین پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور سورہ العنکبوت، الروم اور القصص ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان صورتوں کی طرف آئیں، ہم پچھلی صورتوں پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور جو نئے ہمارے ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات ہیں، ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سورہ فرقان جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 77 ہے اور 6 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 896 ہے اور حروف کی تعداد 3786۔ اس سورہ مبارک کی تلاوت پر 37,860 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ فرقان کے معنی ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ معبود برحق ہے جو وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ اسے پہچاننے کے لیے مخلوقات کے عجیب و غریب نظام پر غور کرنا ہی کافی ہے۔ جو لوگ غور نہیں کرتے تو پھر وہ اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی سورہ مبارکہ میں۔ قیامت والے دن منکرین ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس دن انہیں عذاب سے کوئی بھی چھڑا نہیں سکے گا، کسی کی وہاں سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ان کے جو جھوٹے معبود ہیں وہ انہیں ملامت کریں گے۔ اللہ کے نیک بندے جنت میں جائیں گے اور کفار جب ان مومنین کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو حسرت اور ندامت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی اس نبی کی بات مان لی ہوتی تو آج ہم یہ عذاب جو ہے نہ اس سے بچ جاتے۔ نبی علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ نہ مانے، تو انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا اور اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہے اور کتاب میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مخصوص بندوں کی صفات بیان کی گئیں۔ پھر سورہ شعراء جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے 26ویں صورت ہے اور مکہ کے قیام کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی، سوائے 4 آیات کے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 1332 ہے اور حروف کی تعداد جو ہے 5517، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر جو ہے 55,117 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس صورت میں بیسیکلی شاعروں اور پیغمبروں کے بارے میں فرق بتایا گیا۔ بہت سے پچھلی امتوں کا حال بتا کر سمجھایا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے رسول آئے اور اس نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا رسول نے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ان رسولوں کا کہنا نہ مانا اور پھر وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے اور ان کے اوپر پھر طرح طرح کے اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب آئے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ رسولوں کے اس سلسلے کی آخری کڑی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا کر کے بھیجا گیا۔ آپ پر جو قرآن
کتاب نازل ہوئی، یہ آخری کتاب ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تاکہ وہ بندوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ پھر اس بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، تمام کتابوں کے احکامات آگے اس میں جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے معجزات عطا کیے گئے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے یہاں ڈرایا گیا۔ اس صورت میں بندوں پر اللہ کے انعامات جو ہیں ان کا اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر مختلف انبیاء کرام کی امتوں کے اور ان کے قصے بیان کیے گئے، جن میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اصحاب الایکہ۔ پھر توحید پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی گئیں، ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں ہیں۔ پھر سورہ نمل جو ہے ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی 27ویں صورت ہے، جو مکہ میں قیام کے دوران درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 1165 ہے، حروف کی تعداد 4679 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پر 46,790 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، اسی نے تمام کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس نے ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے رسول بھیجے اور نبوت کا سلسلہ قائم کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا جو آخری کتاب ہے، اور پھر بتایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ مدت بعد پھر تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، پھر اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی اور اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی، جس کے اچھے اعمال ہوں گے اسے جزا ملے گی، جس کے برے اعمال ہوں گے اسے سزا ملے گی۔ پھر پہلی امتوں اور ان کے نبیوں کا حال یہاں بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے 2 بادشاہوں کا تذکرہ جو اللہ کے نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر یہاں ملکہ سبا کا بیان ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہ سورت جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن میں موجود ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، یہ سورہ نمل اور قصص اور شعراء۔ تو پھر اس طرح ہم نے پچھلی صورتوں کو کور کیا، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ قصص جو ہے اس کا آغاز بھی حروف مقطعات اور اس کے مضامین بھی باقی مکی صورتوں کی طرح وہی مضامین ہیں، قرآن کی حقانیت، توحید، رسالت۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یہ دیکھیں کہ پہلے سب سے حروف مقطعات سے یہ اس صورت کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر قرآن کے بیان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا آگے جو ہے تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں تو اب دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اب آپ کی والدہ پریشان تھی، چونکہ فرعون نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ان بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بھی بچہ ہو تو اس کو ذبح کر دیں۔ اب لیکن قدرت کی اپنی ترتیب تھی، جب ان کی ولادت ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کرندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے نامولود کو، تو حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی، ان نے صندوق بنایا، اپنے لخت جگر کو صندوق میں رکھا، اور پھر وہ نیل کی نہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں جو ہے وہ دے دیا۔ فرعون اس بچے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ یہ تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔
انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس کا دل جو ہے وہ پسیج گیا، جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر ہے، یعنی پتھر کا گویا ایک ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی پل سکون و قرار نہیں۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی ہیں، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری گود میں واپس لٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے بنے گا، یہ سوچنا تمہارا نہیں ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے رہے، کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ اور بطور دایا کہ پھر اب دیکھیں کہ جب انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا تو آپ کی بہن اجنبی بن کر جو ہے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی کے مشورہ پر جو ہے بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دایا کہ بچے کی اس گود میں اس کو ڈال دیا گیا، بچے کو۔ تو جو گود ماں کی تڑپ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو اب یہاں دیکھیں کہ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اسے طے کر دیا جائے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی کے اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان و نفقہ سے ہو۔ پھر وہی ہو کر رہا جو رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی ہر تدبیر ناکام ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا ایک قتل ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورہ پر آپ مصر سے نکل گئے اور والدین کی جو ہے مدین کی آپ نے راہ لی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ یہاں نہ جان، نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش، نہ کوئی اس طرح کا۔ دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ کہا بس یہ کہ یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا مذکورہ یعنی قبول ہوئی۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا نشان انسان محتاج ہو سکتا ہے، اور انسان کو کس چیز کی محتاجی نہیں۔ اگر روٹی کا محتاج ہے تو بھوک کا بھی محتاج ہے، دھوپ کا بھی محتاج ہے، محتاج ہے، سونے کا بھی محتاج ہے، کھانے کا بھی محتاج ہے، رزق کا بھی محتاج ہے۔ ہر چیز میں محتاجی ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور یہ جو انسانوں کے دعوے ہوتے ہیں سب جھوٹے اور درے کے درے رہ جاتے ہیں، یہ صرف باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو نہ دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی، اور اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو اسے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اب پھر یہاں دیکھیں کہ اب ہم یہ قصہ آپ کے سامنے آ گیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر بعد میں جب ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دیا گیا، پھر خدماؤں کو ملا، انہوں نے حضرت آسیہ کے حوالے کیا، انہوں نے فرعون کے ساتھ گفتگو کی، اس کا دل پسیج گیا، پھر وہاں اسی کے گھر میں پرورش ہوئی۔ وہ جو بھی دائی دودھ پلانے کے لیے آتی تھی وہ انکار کر دیتے تھے، پھر آپ کی والدہ کو بلایا گیا اور انہی کے حوالے ان کو کر دیا گیا، جوان ہوئے۔ تو سورہ قصص جو ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ 28ویں سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے متصل نازل ہوئی۔ ایک آیت اس سورت کی دوران سفر ہجرت میں، اور 4 آیات جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اس کا نام سورہ قصص اس لیے ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ مکہ کے لوگوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ تنگ کر دیا، طرح طرح کی مصیبتیں آپ کو دیں، اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، اور مسلمان جو ہے وہ گنتی میں بہت تھوڑے تھے۔ کفار ان کو بعض اوقات اس قدر اذیتیں دیتے، اس قدر تکلیفیں دیتے، اس قدر مشقتیں دیتے کہ وہ ان کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ قرآن کا ہی معجزہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سخت سے سخت مصیبت کے سامنے بھی ڈٹ جاتے تھے، سینہ سپر رہتے تھے، ان کو کوئی چیز ڈگمگانے نہیں دیتی تھی، وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، ہمت اور جذبے میں فرق نہ آتا تھا۔ اس صورت میں انہیں بتایا گیا کہ یہ سارے مصائب اور تکالیف کچھ دن ہیں،
अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं उसके फजल से कामयाबी का ज़माना भी आने वाला है। सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाल सुनाया गया। वो भी बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में मिस्र के अंदर पैदा हुए। हालत ये थी कि फ़िरौन ने हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में से कहीं और किसी के अगर लड़का पैदा हो तो इसे फ़ौरन कत्ल कर डालो। बनी इसराइल को यूं तो इसने तरह तरह की मुसीबतों में डाला हुआ था, लेकिन ये एक अजाफी मुसीबत उनके ऊपर डाली उसने। बनी इसराइल को यानी और भी बहुत सी इसने मुसीबतें दी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को खौफ हुआ कि ये बच्चा जो पुलिस को खबर मिलते ही मार डाला जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके दिल में एक तदबीर डाली, उन्होंने इस पर अमल किया और नतीजा ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद फ़िरऔन की सुपुर्दगी में पल कर जवान हुए। इसके बाद नागानी हादसा की सरप्रस्त वजह से शहर छोड़कर भागना पड़ा, मुसीबतें जी लीं। मदीन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ पास पहुँचे, 10 साल इनकी मुलाजमत की। वहाँ से वापस आ रहे थे कि रास्ते में पैगम्बरी मिली। बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से बचाकर ले जाने का हुक्म हुआ। फ़िरऔन ने इन्हें और इनकी कौम को जो है और ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाना शुरू कर दी और वो सब्र से बर्दाश्त करते रहे ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को लेकर, जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो बनी इसराइल को लेकर रातों रात फिर शहर से फरमाया कि निकल जाओ। फ़िरऔन ने लश्कर का पीछा किया और बहुक्म इलाही गर्क हुआ। बनी इसराइल आज़ाद हो गए और महकूम से हाकम हो गए। इस किस्सा से ये नतीजा निकाल कर दिल में बिठाना था कि इसी तरह हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी की कौम भी उनको तकलीफ़ें देती है और इनके साथी और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशरिकीन के इस जुल्म, इन मशक्क़तों, इन तकलीफ़ों से एक दिन उनको निजात अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएगा। और जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्मरानी अता किया, इसी तरह उनको भी इस शहर का हाकम बनाएगा और वो इसमें अमन और अमान फैलाएंगे। इस किस्सा में इसी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई गई है ताकि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तसल्ली और तशफ़ी की जाए आपके साथियों की, चूँकि जो इतना सख्त किस्म का माहौल था। अब देखें कि जैसे मैंने शुरू में बयान किया कि इसका आगाज़ हरूफ मुक़त्तात से होता है और इसके मानी अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, और फिर इसका आगाज़ कुरान की हक़ानियत से भी होता है बाकी मक्की सूरतों की तरह। इस सूरह मुबारका में 88 आयात हैं और 9 रुकू हैं। इसके कलिमात की तादाद जो है 1441 है और हरूफ की तादाद 5791 है। इस सूरह मुबारका की तिलावत पर 57,910 नेकियों का अजर व सवाब मिलता है। सूरह कसस में 2 बातें हैं, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का किस्सा, दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का किस्सा। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सा से हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुत्तबईन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को तसल्ली देना मकसूद है, और यह कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने पैगम्बरों की खुद हिफाजत फरमाते हैं और इंजाम कार इनके दुश्मन जो है वो नीचा देखते हैं, उनको शिकस्त होती है, तबाही व बर्बादी उनका सामान बनती है। इस किस्सा में मुसलमानों को जो बात सिखाई जा रही है और जिन पर किस्सा सुनते हुए हमें गौर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए, वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और तरबियत 2 मुअज़्ज़ज़ और खैर अंदेश ख़वातीन के ज़ेर निगरानी हुई। एक आपकी वालदा और दूसरी हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी। इन दोनों ने मिलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें इनकी खुदादाद सलाहियतें, क़ुव्वतें आज़ादी के साथ उभर कर सामने आएँ, उनकी नशोनुमा हो, ग्रो अप हों। उन्होंने मिलकर इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का खातिर ख्वाह इंतज़ाम किया और इनको मौका दिया कि एक आज़ाद माहौल के अंदर अपने मुशाहिदे और तजर्बे के ज़रिए अपनी खुदादाद, क़ुव्वतों और काबिलियतों की तकमील करें और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने के जो है असूल सीखें। बड़ों की निगरानी के अंदर आज़ादी से वाक़यात को दिखाना और ख़ुद इससे नतीजे निकालना बच्चा की तरबियत की असल बुनियाद है और तालीम का ख़ुलासा भी यही है, हो सकता है और कुछ नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने माहौल के मुशाहिदा से ये नतीजा निकाला कि आबादी का एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से को दबाए हुए है, यानी एक जालिम है, दूसरा मजलूम है।
نگرانوں کی خیر خواہی کا یہ اثر ہوا کہ آپ کی قوتیں جو ہے وہ بیکار مشغلوں میں ضائع نہ ہونے پائیں اور صحیح مشق کے ذریعے آپ کی ٹریننگ مکمل ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ جوان ہوئے تو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی آپ بڑی مضبوط شخصیت کے طور پر سامنے آئے، میدان عمل میں جلوگر ہوئے۔ ان کو مل کر کام سکھانے کے لیے پہلا مرحلہ اسرائیلی اور قبطی جو تھے کا ذریعہ تھا۔ قبطیوں کو عموماً وہ ظالم قرار دے چکے تھے، اس لیے اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھے ان کے ایک فرد میں سے، تو اس کو قتل کر دیا، وہ ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور یہ جسمانی قوت کی زیادتی کی وجہ سے تھا۔ فوراً توبہ کی اور آئندہ کسی بھی فیصلے میں جلد بازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد واقعات اسی خاص تعلیم کا ذریعہ بنے جو رسالت کا عہدہ ملنے سے پہلے دی جانی ضروری ہے، یہاں تک کہ آلات سے ہمارے لیے یہ نتائج نکلتے ہیں کہ بچے کی نگرانی اور ماحول کے مشاہدہ کا موقع اس لیے پیدا کرنا اس کو تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی تربیت کا نگرانی سے اس کی قوتیں ضائع ہونے سے بچیں گی، اور ماحول سے وہ بذریعہ مشاہدہ اپنے لیے آپ نتیجہ نکالے گا۔ غلطی ہونے پر فوراً توبہ کرنی چاہیے، اپنی خداداد قوتوں کو گناہ گاروں اور مجرموں کی مدد کرنے میں صرف نہ کرنا چاہیے۔ آدمی کو جتنی قوتیں ملی ہیں وہ اسی لیے ملی ہیں کہ وہ انہیں نیک لوگوں کی مدد کرنے اور دنیا کے اندر نیکی پھیلانے میں صرف کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں انہیں انہی چیزوں میں صرف کرنا چاہیے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنا خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہم سب گنہگار ہیں، سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر شخص وہ ہے جو غلطی کر کے جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو پھر یہاں دیکھیں کہ دنیا میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبردستوں کے ظلم و ستم سے کمزور بیچارے دب کر رہ جائیں گے، کیونکہ دیکھنے میں ان کا کوئی مددگار معلوم نہیں ہوتا جو انہیں ظالموں کے پنجے سے چھڑائے، جو ان کے ظلم و ستم سے انہیں نجات دلائے۔ لیکن جب ظالموں کی دست درازی حد سے گزر جاتی ہے اور کمزوروں کی حالت نہ گفتہ بیع ہو جاتی ہے تو دنیا کے نگہبان اور اس کے نظام کے محافظ رب العالمین کی رحمت پھر جوش میں آ جاتی ہے، اور مظلوموں کی مدد کا پھر غیب سے سامان ہو جاتا ہے۔ فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ اسی بات پر گواہ ہے۔ بنی اسرائیل کا کوئی قصور نہ تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شام سے مصر چلے آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے مصر کی بڑی خدمت کی تھی، اور اپنے انتظام سے ایک علمگیر قحط سالی جو تھی کہ زمانہ میں ان کو نہ صرف قحط سالی سے بچایا تھا بلکہ اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ دوسرے ممالک کی بھی مدد کر سکیں۔ بعد میں جب قبطیوں کا زور ہوا اور فرعون کی بادشاہت قائم ہوئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارنامے سب بھول گئے اور بنی اسرائیل کو غیر ملکی سمجھ کر ستانا شروع کر دیا اور ان پر حد سے زیادہ ظلم توڑنا شروع کر دیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مقرر کیا اور فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن فرعون نے ان کی نہ سنی بلکہ اور بھی زیادہ ستانے پر کمر باندھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی پھر خفیہ تنظیم سازی کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سکھایا۔ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل سمیت جو ہے دریا کے پار اتار دیا اور فرعون کو جو ہے اس دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی کفار مکہ نے اسی طرح ستا رکھا تھا۔ یہ قصہ سن کر ان کی ہمت بڑھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، تحمل کی تلقین کی اور کافروں کو سمجھایا کہ ظلم مت کرو، اگر تم ظلم کرو گے تمہارا انجام بھی فرعون جیسا ہوگا، فرعونی کی طرح تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ مدینہ چلے آئے۔ آپ کو اس صورت میں یقین دلایا گیا کہ عنقریب تم اپنے دیش میں فاتح کی حیثیت سے واپس آؤ گے۔ اس میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وطن اور نسب پر برادری موقوف نہیں ہے، بلکہ اصل برادری وہ ہے جس کی بنیاد توحید اور تقوی پر ہو۔ نیک کردار کے حکم پر چلنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بد کردار اور نیک کردار آپس میں مل کر نہیں چل سکتے۔ بد کرداروں کو چھوڑو اور نیک کرداروں سے میل جول کرو۔ اللہ کے ماننے والے نیک کرداری میں سب کے امام ہیں، انہیں اسی طرح
کرنا چاہیے کہ تم کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نیک بنے. جیسے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شکلوں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں. اور یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی یہ برادریاں اور قبیلے اس لیے بنائے گئے کہ تعارف ہو، پہچان ہو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں. کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. سب لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام جو تھے وہ مٹی سے بنے تھے. پھر یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت حیات از اول تا آخر سنائی گئی ہے. وہ کن مراحل سے گزرے، قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور لیکن آخر کار حق غالب آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اس میں بشارت ہے کہ ان کے مخالفین کا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا. اس لیے اہل حق کے لیے مایوسی کا کسی جگہ بھی کوئی مقام نہیں ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، گھبراؤ نہ، اپنا دل چھوٹا نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو غالب تمہیں نہیں آنا ہے. خوشخبری سنائی گئی ہے. پھر یہاں دیکھیں کہ اس طرح یہاں سورہ عنکبوت جو ہے شروع ہوتی ہے آگے. ہم اس سورہ مبارکہ کے جو اجمالی موضوعات ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور میزان پرورش کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے کپتی کا قتل، حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ یعنی لڑکیاں ریوڑ لیے اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں تو ہم اپنے ریوڑ کو پانی پلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے حال بوجھ کر ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا. یہ شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں. انہوں نے گھر جا کر واقعہ سنایا تو والد نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. پھر ان کے پاس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 سال تک بکریاں چراتے رہے. پھر وہاں ان کی شادی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی. موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام کے لیے یعنی حضرت، اور ہمیں جو ہے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. حضرت موسیٰ اور رسول کریم کی دعوت میں مماثلت. پھر آخر میں مومن و منکر کس حال میں ہوں گے، مغرور قریشیوں کو قارون کی مثال. پھر اسی طرح نیککاروں کے درجات ان کا ذکر ہے. یہاں سے پھر آگے جو ہے سورہ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں سورہ قصص میں یعنی ہمارے لیے کتنے عبرت کے سبق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہے. تنگی اور آسانی ہر حال میں انسان کو دین پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنا چاہیے، اور جب انسان دین پر ثابت قدم رہتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہر حال میں اس کی مدد کرتے ہیں. اس آیت کا سورہ مبارکہ کا اس آیت پر خاتمہ ہوا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یعنی ہر چیز جو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہونے والی ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اسی کا حکم چلے گا اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے. سورہ عنکبوت جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے. اس کا آغاز جو ہے ان آیات مبارکہ سے ہوتا ہے. اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. یہاں آپ دیکھیں کہ اس صورت کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہو گیا. تو اب یہاں غور کریں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ یہ مکی صورت ہے. اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. اس کے کلمات کی تعداد جو ہے
وہ 982 ہے اور حروف کی تعداد جو ہے وہ 4200 سے۔ اگر آپ اس صورت کے مضامین دیکھیں تو وہ دوسری مکی صورتوں جیسے ہی ہیں، لیکن اس صورت کا موضوع خاص جو ہے وہ سنت ابتلا ہے، یعنی زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں، جس طرح کہ رب کائنات نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی تم ضرور آزمائے جاؤ گے، خوف کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ان پر صبر کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ انہیں خوشخبری دے دیں۔ پھر دیکھیں کہ کہا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں پر بڑے مصائب اور سختیوں کا زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ صورت سچے ایمان والوں میں استقامت پیدا کرنے اور کمزور دلوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ اس ضمن میں فرمایا گیا کہ دیکھو کیسی کیسی سختیاں ان پر گزری، اور آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آئی۔ مکی زندگی میں مسلمانوں پر بھی طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ جب جور و جفا کے بادل جو ہیں پہ ہم برس کر بھی نہ تھمتے تو تقاضۂ بشریت بعض لوگ جو ہے وہ گھبرا اٹھتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرانی سنت ہے اور دستور ہے، تاکہ سچا اور جھوٹا اور منافق اور مومن جو ہے اس کی پہچان ہو جائے۔ پھر یہاں بیسیکلی عنکبوت جو ہے وہ مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں، اس آیت میں کفار کے اعتقادات کو جو ہے وہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ مکڑی جو ہے اس کے جالے سے اس کو تشبیہ دی گئی کہ اس کی طرح کمزور ہے، جس سے زیادہ کمزور کوئی چیز نہیں۔ یہ قیام مکہ کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سے مقصود جو تھا مسلمانوں کو تسلی و تشفی دینا ہے، جو اس زمانہ میں مکہ کے مشرکوں کے ہاتھوں سے اذیتیں اٹھا رہے تھے اور تکلیفیں جھیل رہے تھے، اور طرح طرح کا ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا اور مصیبتیں اور مصائب، لیکن وہ صبر کر رہے تھے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور وہ بھی انہی کی طرح ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے۔ اب پھر دیکھیں کہ یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا کہ دنیا میں اللہ عز و جل جو ہے وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو لوگ مصیبتیں جل کر ثابت قدم رہتے ہیں وہی آخر کار کامیاب ہوتے ہیں۔ مشقت اٹھائے بغیر راحت نہیں ملتی، اور نہ کسوٹی پر جو ہے وہ گسے بغیر کھوٹا کھرا پہچانا جاتا ہے۔ ایک کسوٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، کرائٹیریا ہوتا ہے، میتھڈ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل کی پہچان کرانے کے لیے ابتلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں مسلمانوں کو جھیلنی پڑی، لیکن آخر کار کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کو عطا کی۔ اب دیکھیں کہ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی سوال نہ کرنا پڑے، تو فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے اور پھر ایمان پر استقامت اختیار کرو۔ آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے کہ زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر جو جی میں آئے کرتا پھرے۔ بات یہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنا ایک ایک لمحہ گزارے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، اس کے رسول کی احکامات کی پابندی کرے، اور اس کی اطاعت میں مشقتیں اٹھائے، مصیبتیں برداشت کرے اور ثابت قدم رہے۔ یہی اس کا امتحان ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا گیا، صحابہ اکرام کا امتحان لیا گیا، صالحین جو علماء حق تھے ان کا امتحان لیا گیا، لیکن آخر کامیابی جو ہے وہ اہل حق کا ہی ساتھ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ تو یہاں پھر فرمایا کہ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اس کو اصلی کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں حاصل ہوگی۔ پھر
اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مکہ کے کفار جو ہیں، جو تمہیں اذیتیں دیتے ہیں، ان پر صبر کرو، تأمل اور بردباری سے کام لو۔ اس صبر کا نتیجہ جو ہے، رزلٹ بہت اچھا نکلے گا۔ تم سے پہلے بھی ایمان لانے والوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دشمنوں کے ہاتھ سے اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ یہ بدکار لوگ جو تمہیں ستا رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جائیں گے، ان کو عذاب ملے گا، عنقریب اپنی غلطی انہیں معلوم ہونے والی ہے۔ اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے پھر کچھ پچھلی قوموں کے احوال اس صورت میں بیان کیے گئے، جن نے ایمان والوں کو ستایا، ان نے دنیا میں اس کا برا پھل پایا، ان کو سزائیں دی گئیں اور آخرت میں بھی مبتلا عذاب ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ قرآن پڑھو اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ کافروں نے نہ پہلے زمانہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے اچھا پھل پایا اور نہ اب یہ نافرمانی کر کے اچھا پھل پائیں گے، اور نہ یہ اس طریقے سے پھل پھول سکیں گے۔ اور فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ملا ہے اس سے آخرت کمائیں۔ پھر فرمایا کہ ہم اس کی مدد کریں گے جو اچھے کام پر اپنی کمر باندھ لے۔ سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں یہ ہیں: بت مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، رسالت ازماش میں جانب اللہ ضرور ہوتی ہے، اس ضمن میں چند انبیاء کرام کے قصے مذکور ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں: تلاوت اور نماز کا حکم، نماز کی فضیلت کے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ یہاں اب دیکھیں کہ یعنی ان لوگوں کا جو رویہ تھا، کہا کہ فما کان جواب قوم الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قوم ابراہیم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا ڈالو، پھر اللہ نے ان نمرود کی آگ سے نجات بخشی۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان لائے۔ پھر آگے دیکھیں مختلف انبیاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہاں اس صورت سے ان مٹھی بار مسلمانوں کو جو مکہ میں کافروں کے ہاتھ سے بلا کی مصیبتیں سہ رہے تھے، اتنی تقویت حاصل ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر محنت مشقت برداشت کرنے کے لیے دل و جان سے پورے طور پر تیار ہو گئے۔ اس صورت میں ایک شان استغنا کے ساتھ ہمدردی اور دل جوئی کا سمندر اس جوش سے موجیں مار رہا ہے کہ جس کے سامنے پریشانی، اداسی اور بے چینی کے مجال نہیں کہ جو ٹھہر سکے۔ آج بھی یہ صورت پریشان حال مسلمانوں کے لیے ویسی ہمت افزا اور حوصلہ بخش ہے جیسے اس وقت تھی، لیکن اعتقاد اور یقین اتنا نہیں رہا جتنا کہ اللہ کے ان بندوں کو حاصل تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی۔ اس لیے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو صحابہ اکرام کا، پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس طرح ان کے بعد جو لوگ آئیں گے۔ اور فرمایا کہ الصحابی کالنجوم اذا اهتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں نجات ملے گی۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ یعنی جتنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بندوں کو حاصل تھا یقین اور توکل اور ذوت اللہ کی ذات پر، وہ ہمارے درمیان آج نہیں رہا۔ جن نے اسے پہلے سنا اور سینے سے لگایا، وہ کہتے تھے کہ سمعنا واطعنا، وہ کہتے تھے اسلمت لرب العالمین، اور پھر وہ انداز بیان اس قدر نرالا ہے کہ اس انسان کے خواب و خیال میں نہیں گزر سکتا۔ ارشاد ہے کہ مسلمانوں، زبان سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا ہے تو اب ازمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایمان کوئی زبانی جمع و خرچ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں امتحان ہیں۔ تو یہاں اس کی جانچ کی جاتی ہے دل پر بھی کچھ اثر ہے یا نہیں۔ ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور پھر لاکھ کوئی ہلائے اس کو، وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے، ہلنے کا نام نہ لے۔ ایمان کا امتحان ہر زمانہ کے لوگوں کا لیا گیا، اور جو امتحان میں پورے اترے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں کامیابیوں سے نوازا اور آخرت کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ ارشاد ہے کہ یہ نادان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کو ستا رہے ہیں،
یہ آپ کے درجات کو بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ دیکھو ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے لگو۔ اگر ماں باپ بھی کہیں کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ تو وہ بھی آپ کے لیے ماں باپ کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب ایک طرف خالق کی اطاعت ہو دوسری طرف مخلوق کی، تو اس وقت خالق کی اطاعت کی جاتی ہے، مخلوق کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں دیکھو کہ فرمایا کہ شرک اختیار نہ کرنا، اور ان کا والدین کا کہنا بھی اس بارے میں مت ماننا، اور کسی کی تو ہستی کیا ہے، یعنی والدین کا اتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کا کہنا بھی نہ مانو، اور جو تمہیں توحید سے ہٹانا چاہے اس کا حکم ہرگز نہ مانو۔ انسان کا دکھ دینا اللہ تعالیٰ عذاب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مشرک تمہیں ورگلائیں گے، اسلام چھوڑ کر پرانا طریقہ شرک کو کفر کا اختیار کرو، لیکن ان کی چال میں نہ آنا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں وہ پہنچا سکتے۔ پچھلی قوموں کا حال دیکھو، اللہ تعالیٰ کو نہ مان کر کس طرح تباہیوں میں پھنسے اور کیسے بری طرح ہلاک ہوئے۔ ان کی برائیاں ان کے لیے وبال جان بن گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہ بچا سکا، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے نوازا، اس دنیا میں نعمتوں سے مالا مال کیا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ دنیا میں فرمایا گیا کہ مت دل لگاؤ، یہ چند دن کی چہل پہل اور زیب و زینت اور نمائش ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ مٹ کر رہے گا، اور جن نے اسی میں دل لگا کر رکھا ہے مرنے کے بعد ان پر پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پھر آخر میں جہاں فضا پیغام ہے، جو ہمارے لیے محنت کرے گا ہم اس کے لیے کامیابی کا راستہ کھول دیں گے، اللہ اپنے مخلص وفاداروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اب یہاں دیکھیں کہ یہ قارون اور حامان کا قصہ بھی یہاں بیان کیا گیا کہ وہ قارون و فرعون و حامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ملک میں غرور اور سرکشی کی، اور وہ ہماری گرفت سے آگے نہ بڑھ پائے اور نہ بڑھ پانے والے تھے۔ تو یہاں اسی طرح پھر دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکا، اور جو نیک لوگ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں انعامات سے نوازا، اور دنیا سے جو ہے وہ کہا گیا کہ اس سے دل نہ لگاؤ۔ پھر 21ویں پارہ کی پہلی آیت میں جو ہے کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، ان ساری چیزوں سے جو ہے نماز انسان کو منع کرتی ہے۔ تو یہاں آپ اگر دیکھیں گے تو فرمایا گیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہاں فرمایا گیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعہ ہی اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تو یہاں آپ دیکھیں پھر یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ بے حیائی اور برائی سے اس وقت روکتی ہے جب نماز کو پورے آداب اس کی شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھا جائے، جیسا حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھو۔ پھر وہ یعنی اس کے ثمرات بھی حاصل ہوں گے اور نتائج بھی ضرور ملیں گے۔ پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی میں 3 صفات پائی جاتی ہیں۔
اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ۔ اخلاص نمازی کو جو ہے نیکی پر آمادہ کرتا ہے، اعمال صالحہ پر۔ خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ جو ہے قرآن، وہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے ایک بھی صفت نہ پائی جائے وہ حقیقت میں حقیقی نماز نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک واضح علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ امی ہیں۔ آپ معجزات کے باوجود جو ہے، سارے معجزات دیکھنے کے باوجود کفار جو ہے وہ انکار کرتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ عنکبوت کے بھی جو مضامین ہیں ان پر آخری بار پھر ایک دفعہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہاں جہاد سے مومنوں کا امتحان ہوگا۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اپنی قوموں میں، حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی مخالفت، حضرت ابراہیم کے بعد شعیب علیہ السلام، اور دوسری مثالیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس صورت میں۔ تو پھر قرآن مجید کی جو ہے وہ عظمت بیان کی گئی ہے۔ مہاجرین اور نیککاروں کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ کوشش کرنے والوں کے لیے رائے کھل جاتی ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سے آگے پھر جو ہے وہ سورہ روم شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ روم جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم یغلبون فی بدع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ اس سورہ کا آغاز بھی جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا، اور اس کے بعد پھر رومیوں کے اس غزوے کا تذکرہ ہے جس میں وہ ایرانیوں سے ان کو شکست ملی۔ روم کے جو لوگ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اہل کتاب تھے، اور ایرانی جو تھے وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے، اور اس شکست پر جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی خوش ہوئے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ سورہ روم جو ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 23ویں صورت ہے، اور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 818 ہے، اور حروف کی تعداد جو ہے 3388 ہے۔ کفار مکہ جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ساتھیوں کی طرح ہر طرح مخالفت کر رہے تھے، اور یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ اسلام اصول، ان کے معاشرہ یعنی ان کی خاص طرز زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اسلام اس پر زور دیتا تھا کہ دنیا کا خالق، رب اور حاکم اعلیٰ فقط اللہ عز و جل ہے، اور وہی لوگ جو اس کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں کامیاب رہتے ہیں۔ ہجرت کے 6-7 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایرانیوں نے روم پر چڑھائی کر دی، اور عرب کے آس پاس کے ملکوں پر جو روم کے قبضہ میں تھے ان پر حملہ بول دیا۔ عرب کے مشرکوں کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ اللہ کو نہ مانتے تھے اور اس لحاظ سے ان سے ملتے جلتے تھے، اور نصارہ چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے فطری طور پر مسلمانوں کی ہمدردی جو تھی وہ روم والوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ماننے والے اور ایک نبی کی امت تھے۔ اتفاق سے ایران والوں نے روم والوں کو شکست دے دی، پہلے یروشلم پھر دمشق پر قبضہ کر لیا، اور اس کے دوسرے سال مصر کو بھی فتح کر لیا، اور پھر وہ قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے کی انہوں نے تیاری کرنے لگے۔ یہ خبریں عرب میں پہنچی تو مشرکین سن کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو چڑھانا شروع کر دیا کہ اب دیکھیں کہ جو اللہ کو ماننے والے تھے ان کو شکست ہو گئی، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے انہیں فتح ہو گئی۔ تو یعنی اس کے نہ ماننے والے جو ہیں وہ غالب آ گئے، اس لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں سکھاتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ بات اس واقعہ سے نہیں ہوئی۔ وہ اپنے ماننے والوں کی مدد نہ کر سکا، اور اس کے نہ ماننے والے اس پر غالب آ گئے۔ پھر اس زمانہ میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ روم والے چند سال کے بعد ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، جیسے کہ یہاں فرمایا گیا کہ وہ فی بدع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ پھر 2 طرح کی فرت نصیب ہوئی، وہاں بھی فتح ہوئی، اور یہاں غزوہ بدر کے ذریعے بھی مسلمانوں کو فرت نصیب ہوئی۔ تو یعنی چند سال کے بعد ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور ان کو شکست دے کر ان کے ملک کے اندر گھس آئیں گے۔ مسلمانوں کو اس وقت دوہری خوشی حاصل ہوگی۔ تو ایک تو اس کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ماننے والے روم کے لوگ جو ہیں اپنے مخالف ایرانیوں پر جو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے غالب آ گئے،
اور ساتھ ہی مسلمان جو ہے مکہ کے کافروں کی کمر توڑ کر رکھ دیں گے۔ چنانچہ 7 سال بعد ادھر تو روم نے ایران کو باری شکست دی اور ادھر بدر کی لڑائی میں مکہ کی شکست فاش ہوئی۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ سارے جہان پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، وہ اپنے نہ ماننے والوں کو ڈیل دیتا ہے، لیکن جب وہ شرارت سے باز نہیں آتے تو انجام کار ایمان والوں کے ہاتھ سے ذلیل ہو کر مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو اگر کچھ دقتیں پیش آئیں تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ان کے صبر و استقلال کی ازمائش ہوگی، آخر فتح انہی کی ہوگی۔ یہاں یعنی وعدہ نصرت کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ ان آیات میں کہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، یعنی ظاہری آیات کو یہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ جو ہے وہ غالب رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، وہ جو ہے ہمیشہ اس نے مومنین کو فتح و نصرت دی ہے آخر میں۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ عبرت خیزی سے گریز، افلم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، یعنی ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور یہ ساری حق چیزیں، اس کے باوجود بعض کافر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یعنی کیا تم زمین میں نہیں دیکھتے کہ جو اس سے پہلے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستهزئون، یعنی یہاں گزشتہ قوموں کا حال بتایا گیا کہ وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے، ان نے ان سے زیادہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی ہوئی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر سورہ روم میں 2 پیشگوئیاں کی گئیں، ایک یہ کہ 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب عیسائی جو ہیں ایران کے بت پرستوں کو، اور دوسری اسی عرصے میں مسلمان مشرکین مکہ کی فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، یعنی بدر کی صورت میں جو ظاہر ہوئی۔ توحید کے ضمن میں پھر اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اشیاء جو ہے وہ اذات سے پیدا کرنا، ان کو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، اور انسان کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ پھر زوجین کی محبت کا یہاں تذکرہ کیا گیا، زمین و آسمان کی پیدائش کا یہاں تذکرہ کیا گیا، رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، پھر بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، زمین اور آسمان کا مستحکم نظام، یعنی اللہ عز و جل پر پورا بھروسہ کرنے کے لیے اس کے وعدوں کا سچے دل سے یقین کرنے والے یقیناً کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا ثبوت وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جو مکہ کے کافروں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بڑی بڑی جسمانی اور روحانی اذیتیں جھیلتے رہے۔ ایسا صبر، ایسا استقلال دنیا کی تاریخ میں شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے، اور جہاں کہیں بھی آتا ہے انہی لوگوں میں آتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت تھوڑا سا مجموعہ جو ہے بڑے سارے مجموعہ پر غالب آ گیا، ایک چھوٹی سی فوج بڑی فوج پر غالب آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یعنی جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے وہ تو باغ میں مسرور ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ پھر یہاں اللہ سے لو لگانے کا حکم دیا گیا، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ بتایا گیا کہ اللہ کی تسبیح کرو شام اور صبح کے وقت، اور تمام آسمان اور زمین اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال اور زور کے وقت، اور وہ جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے یہاں ربوبیت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال اور اس کے رحم و کرم کا گہرا تصور جم گیا تھا، الانے سے نہ التا تھا، یقین اور ایمان میں کسی پہلو سے کوئی خاص یعنی کوئی خامی نظر ہی نہ آتی تھی، یہ یقین کیسے پیدا ہے؟ صرف قرآن حکیم کی آیتیں غور سے پڑھنے، سننے اور ان پر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے سے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے دے کر ان کے مطابق چلنے سے، آپ کی اتباع کرنے سے، آپ کی اطاعت کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے سے۔ اب دیکھیں کہ کافروں نے مسلمانوں کو مارا، پیٹا، دھوپ میں ننگا لٹایا، گرم پتھروں پر لٹایا، گرم پتھروں سے کھال جلائی، بھوکا مارا، قطع طلق کر لیا، اکیلا پھینک دیا، پھر وہ لعنت اور ملامت اور طعن و تشنیع کی کہ توبہ بلی غرض جو نہ کرنا تھا وہ کیا۔ لیکن اللہ کے بندوں نے سب کچھ سہا، اف تک نہ کی، ساری آفتیں جی لی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخر وہ کیا کشش تھی جو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنے دیتی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے درمیان وہ مصیبتیں، تکلیفیں، مشقتیں برداشت کر رہے تھے جس طرح باقی لوگ کر رہے تھے، اور خود بھی اسی حالت میں تھے جس میں ان کے ساتھی تھے۔ بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تصنع کا نام و نشان نہیں تھا۔ قرآن مجید کی آیتیں سناتے تو پہلے آپ ان سے متاثر ہوتے اور یقین کا وہ مظاہرہ فرماتے کہ دیکھنے والوں کا دل دہل جاتا، صداقت اور راست بازی کی مجسمہ تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی، اطمینان ایسا کہ چشم فلک نے کہیں نہیں دیکھا۔ آخر یہ اطمینان کس پر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ دولت تھی، دولت کیا اتنی دولت نہیں تھی کہ جس سے اچھی طرح گزر بسر کر سکیں، تو یہ صرف قرآن حکیم ہی تھا کہ جس پر ان کا مکمل بھروسہ تھا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو نصرت دی۔ وہ قرآن کی آیات سنتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی تھیں، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ آیات بتاتے تھے۔ اور اس سورہ میں یہ منع کیا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلے گا، برے جو اعمال ہیں ان کے ذریعے، اس لیے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ یعنی وہ قرآن تھا جس کے ذریعے یعنی ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا تھا، اور پھر وہ اپنی جان، مال، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے۔ وہ اس پر صبر سے کام لیتے تھے، استقامت سے کام لیتے تھے، وہ پہاڑ کی طرح اس کے سامنے پھر ڈٹ جاتے تھے۔ یعنی ایک ایک لفظ جو قرآن کا تھا وہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ اثر کرتا تھا، وہ ایک ایک آیت پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر اور تدبر کرنے والے تھے۔ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی، اب تصور کریں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، محاسبہ کریں، تو آج قرآن کا کتنا اثر ہوتا ہے ہمارے پر۔ قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کی آیات ہمیں سنتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو بار بار پڑھیں، قرآن کو سنیں، اللہ کا ذکر کریں، اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھیں، علم کی مجالس میں بیٹھیں، تاکہ ہمارے دل جو ہیں ان میں اللہ کی محبت پیدا ہو، ان دلوں کا یہ زنگ اترے جو دنیاوی مشاغل اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر چڑھ گیا ہے۔ تو اس طرح قرآن حکیم کے ذریعے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کس طرح ڈارس بندائی۔ اس میں اعلان غلبہ اسلام اور فتح روم کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام قدرتوں پر غالب آنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کے نشانات اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، دین حنیف کی دعوت دی گئی، اور پھر بیر و بر میں فساد کے اسباب اور ان کا خاتمہ بتایا گیا کہ برے اعمال جو ہیں ان کے ذریعے زمین میں فساد پھیلتا ہے، طرح طرح کے مصائب اور زلزلے اور طوفان آتے ہیں، اور اگر انسان اچھے اعمال کریں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس میں فرمایا گیا کہ قادر مطلق جو ہے وہ کمزوروں کو غلبہ دے گا۔ اس پر جو ہے اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے اس آیا پر کہ وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ فرمایا کہ بے شک آپ صبر کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بد یقین لوگ آپ کو بے شک بے برداشت کرنا نہ پائیں گے، یعنی آپ کو دل برداشتہ نہیں کر سکتے، آپ کے عزم اور حوصلے کو یہ جو ہے وہ کم نہیں کر سکتے۔ آپ کا اللہ اور اس کے رسول
صحابہ کا جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان ہے ان کو کم نہیں کر سکتے۔ اور یہاں گویا ان کو یہ بتایا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، گھبراؤ نہ، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے اس طرح ہم نے یہ آج 3 صورتیں بھی ختم کر لی ہیں، سورہ روم اور سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم جو ہے 21ویں پارے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کل جو ہے پھر آگے ہم سورہ لقمان اور اگلی صورتوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر اسی خلاصہ قرآن کی مجلس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔